السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ 4 رکعت نماز ظہر کی سنت کا طریقہ سماعت کریں گے، دیکھیں گے۔ لہذا پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات آپ ذہن نشی کر پائیں، اور جو حضرات جو پیارے اسلامی بھائی نہیں جانتے ہیں وہ 4 رکعت نماز ظہر کی سنت کا طریقہ سیکھ لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز کا طریقہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو سب سے پہلے باطہارت ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے، باوضو ہو کر مصلی پہ جا نماز پہ کھڑا ہونا ہے، اور دونوں پاؤں برابر ہونی چاہیے۔ دونوں پاؤں بالکل برابر ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اور دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بعدہ نیت کر لیں۔ نیت کس طریقے سے کریں گے، سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ نیت آپ نے کر لی، ایک دفعہ اور سماعت کر لیں نیت کو۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کے لو سے لا کر کے مس کر لیں گے، ٹچ کر لیں گے۔ بعدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیا ہے وہ آپ سماعت کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی الحمد شریف کی، وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ سے آمین کہیں گے۔ بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ملائیں گے۔ جو سورہ آپ کو یاد ہو، قرآن کی جو آیتیں آپ کو یاد ہو وہ آیتیں پڑھیں گے۔ میں نمونہ کے طور پہ ایک سورہ پڑھتا ہوں، آپ اسے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بعدہ سورہ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون کی آپ نے تلاوت کر لی، سورہ ملا لیا۔ بعدہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح کم از کم 3 دفعہ، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ بعدہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہیں۔ بعدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح کم از کم 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں گے۔ سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، اور
ایک دو سیکنڈ کا وقفہ کریں گے، ٹھہریں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے سجدے میں، دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں بھی وہی تسبیح، سجدے کی تسبیح 3 دفعہ کم از کم پڑھیں گے، بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑا ہونا ہے۔ جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ جانتے ہیں، الحمد شریف اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو سورت ملانی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی تھی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تھی، اب اس سے پہلے مثال کے طور پہ اِنَّا أَعْطَيْنَا یا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ سورت یا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، یہ اگر صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تھی، تو اب اس کے بعد جو بھی صورتیں ہیں ترتیب کے لحاظ سے یہی طریقہ ہے تلاوت کرنے کا۔ تو میں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی تھی، اب میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ ملا رہے ہیں، سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورہ میں نے ملا لیا ہے، اب رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع کی تسبیح کم از کم 3 دفعہ، پھر رکوع سے سر کو اٹھائیں گے، سیدھا کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کو جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح، پھر سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر سجدے کی تسبیح کم از کم 3 دفعہ، پھر دونوں سجدہ مکمل ہونے کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے پہ ہم کو اب تحیات پڑھنی ہے، تشہد یعنی تحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تحیات مکمل کرنے کے بعد آپ کو آپ کی 2 رکعت مکمل ہو چکی ہے، اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، سیدھا جلدی سے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو چکی ہے، اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو بھی 4 رکعت والی سنت نماز ہو، ہر 4 رکعت والی سنت نماز میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورت ملانی ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشی رکھیں کہ جو بھی 4 رکعت والی سنت نمازیں ہیں، ان سنت نمازوں میں جو 4 رکعت والی ہے، تیسری رکعت شروع کریں گے چاروں رکعتوں میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ تو ہم نے 2 رکعت مکمل کر لی ہے، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، الحمد شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، الحمد شریف کے بعد سورت کو ملانی ہے۔ میں نے دوسری رکعت میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی تھی، اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں نمونہ کے طور پہ سورہ لہب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب کی تلاوت ہو گئی، اب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے سر کو اٹھائیں گے، سیدھا کھڑا ہوں گے، اور سیدھا کھڑا ہونے میں ہم کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کو جائیں گے، سجدے کی تسبیح، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر کو اٹھائیں گے، وقفہ کریں گے، 1-2 سیکنڈ ٹھہریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح 3 دفعہ کم از کم پڑھیں گے، پھر
سیدھا رکوع سجدے سے کھڑا ہونا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ اب جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کو ملائیں گے۔ سورہ ہم نے تینوں رکعتوں میں ملا لی ہے۔ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ نصر، اور تیسری رکعت میں ہم نے سورہ لہب کی تلاوت کی ہے۔ اب چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص کی میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ نمونہ کے طور پہ آپ سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بعدہ رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح، رکوع سے کھڑا ہونا ہے سیدھا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے۔ بعدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح، سجدے سے سر کو اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ دونوں سجدہ مکمل کرنے کے بعد آپ بیٹھیں گے تو آپ چوتھی رکعت میں بیٹھ گئے ہیں۔ جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو آپ کو تحیات پڑھنی ہے۔ تحیات آپ نے دوسرے رکعت میں قاعدہ کیا تھا، اس میں آپ نے تحیات پڑھی تھی۔ اب آپ نماز ختم کرنے والے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں ہے، تو اس میں تحیات کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کیا ہے آپ جانتے ہیں بخوبی، پھر بھی سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ نمونہ کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو جو بھی دعائے معصورہ یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد داہنی طرف آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بائیں کاندھے کی طرف، پہلے داہنے کاندھے کی طرف پھر بائیں کاندھے کی طرف۔ آپ کی 4 رکعت ظہر کی سنت مکمل ہو چکی ہے۔ میں اپنے لحاظ سے آسان لب و لہجہ میں پوری کوشش کی سمجھانے کی، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ویڈیو کے کامنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز سمجھانے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔